افغانستان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی پیش قدمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افغانستان کے فاتح عظیم مسلم جرنیل حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بڑے تجربہ کار جنگجو اور مدبر انسان تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، مگر زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ ان کی مہمات کا آغاز تب ہوا جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یزد کے تعاقب میں خراسان کی سرحد عبور کرنے کا حکم دیا۔ خراسان کی حدود میں پہلا شہر تبسین تھا، جسے خراسان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف روانہ ہوئے اور بآسانی اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ ہرات کی جانب بڑھے اور معمولی جنگ کے بعد یہاں قبضہ کر لیا۔ یزدگرد نے اپنے معاون قبائل کے ساتھ بلخ میں ڈیرے ڈال دیے اور ساتھ ہی اپنے پڑوس کے قدیم چینی بادشاہت کی طرف کمک کے لیے ہر کارے دوڑا دیے۔ اسلامی فوجوں نے یزدگرد کو زیادہ موقع نہ دیا اور بلخ پہنچ کر ایک زوردار معرکہ کا آغاز ہوا۔ یزدگرد کو شکست ہوئی اور وہ دریائے امو پار کر کے اپنے خلیف چینی حکمران کے پاس فرار ہو گیا۔ احنف بن قیس نے بلخ سے لے کر تاخار تک تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخار کا انتظام سونپ دیا۔ ان فتوحات کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور فرمایا، کاش ہمارے اور اہل خراسان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ ہو کر پوچھا، امیر المؤمنین یہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ملک کے لوگ 3 بار جھاڑے جائیں گے اور تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آئے وہیں کے باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ شمالی افغانستان میں تاخار تک کے علاقوں کی فتح حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے اور دریائے امو عبور کرنے سے روک دیا تاکہ مفتوحہ علاقوں کی تعمیر، ترقی اور وہاں تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دی جائے۔ چنانچہ تاخار شمالی افغانستان کے مفتوحہ علاقوں کے آخری سرحد قرار پایا۔ جنوبی افغانستان عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، جس کی باعث انہیں فاتح سیستان کہا جاتا ہے۔ نیمروز کا موجودہ صدر مقام زرنج، جو اس وقت جنوبی افغانستان کا مرکز سمجھا جاتا تھا، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش قدمی یہاں پر روک دی گئی۔ اس طرح سیستان افغانستان کے جنوب کا آخری مفتوحہ صوبہ بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران اور افغانستان کے باشندوں کے مزاج اور ان کے علاقے طبی و جغرافیائی فرق کو خوب سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس رفتار سے اسلامی فوجوں نے ایران کی وسیع و غریض سلطنت کے حدود میں پیش قدمی کی ہے، اسے افغانستان میں برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے وہ افغانستان پر مسلسل فوج کشی اور غیر ضروری بلکہ نقصان دہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے نہایت دور اندیشی اور بالغ نظری پر مبنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایران کی عیش پسند قوم بنسبت اہل افغان خود درجہ جفاکش اور جنگجو ہے۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں اور گھاٹیوں میں طویل مدت تک لڑنے کا فن جانتے ہیں۔ حریف کی بڑی سی بڑی فوج کو الجھا کر اس کا نام ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی ایک مرکزی حکومت یا بادشاہت نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر وادی میں ایک نئے سردار اور ہر پہاڑ پر ایک نئے حریف کا سامنا ہو۔ علاوہ ازیں افغانستان کے سرداروں کی سیماب سختی اور تیز مزاجی بھی مسلم تھی۔ طاقتور حریف سے وقتی طور پر دب کر صلح کرنا اور موقع ملتے ہی بغاوت کر دینا ان کا قدیمی وتیرہ ہے، جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فاروقی فراست کے مطابق ان تمام خطرات کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب افغانستان کو اسلام کو دل و جان سے قبول کر کے اسلامی لشکر کا حصہ بن جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے جانا خلافت مصلحت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل افغانستان کی دلیری، جرأت، ہمت اور سادگی سے بخوبی واقف تھے اور انہیں یقین تھا کہ اسلام کی خوبیاں دیکھنے کے بعد یہ لوگ اسلام کے بہترین سپاہی ثابت ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانوں کے اس استحصال سے بھی آگاہ تھے جو صدیوں سے ظالمانہ حکومتوں کی ماتحتی میں جاری رہا تھا۔ مقامی سرداروں کا ظلم و ستم بھی ان سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ افغان عوام عدل، مساوات اور اخوت پر مبنی نظام کے متلاشی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات سامنے آتی ہی وہ از خود اسلام کی جوڑی میں آ گریں گے اور سخت ترین مزاجت کا یہ قلعہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔
یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے افغانستان میں پھونک کر قدم رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی طرز عمل اپنایا گیا۔ کوشش یہ رہی کہ قبائل سردار اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، جنگ کی نوبت نہ آئے۔ یہ پالیسی کامیاب رہی، اگرچہ جہاں تک جنگ ناگزیر تھی وہاں معرکہ آزمائی ہوئی۔ بعض جگہ خونریز جنگیں بھی ہوئی، مگر اکثر قبائل نے اسلامی جنرلوں کے حسن سلوک، اعلیٰ کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ چونکہ مسلمانوں نے انہیں کسریٰ کے ظلم سے نجات دلائی تھی، اس لیے وہ بہرحال مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ خلفائے راشدین کے سنہرے زمانے میں ایران اور ایشیائی روم کی عظیم سلطنتیں صرف 12 سال کے اندر اسلامی علمبرداری میں شامل ہو گئی تھی، مگر افغانستان جس کا رقبہ نسبتاً بہت کم تھا لگ بھگ 20 سال میں بھی فتح ہوا۔ اس وجہ سے وہی محتاط پالیسی تھی جس کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تھے۔ یہ دور افغانستان میں عوامی فلاحی اور بہبودی اور اسلامی ذہن سازی کا دور تھا۔ اسلام کے مجاہدوں نے ان کے سامنے عدل انصاف کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ان کے ہاں آقا اور غلام کا فرق نہیں تھا، قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ افسر اور سپاہی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان اول العزم مسلمانوں نے یہاں مساجد بنائے، کنویں کھدوائے، شہروں کی حفاظت کے لیے فصیلیں تعمیر کی، خشک علاقوں میں کاریزگریں کھدوائی، چنانچہ بنجر علاقوں میں فصلیں لہلہانے لگی۔ صدیوں سے بھاری ٹیکس ادا کرنے والے مفلوک الحال کسانوں کو پہلی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات ملی اور وہ اپنی محنت کا پھل پانے لگے۔ اس نئے معاشرت سے متاثر ہو کر افغان قبائل رفتہ رفتہ بدھ مت اور زرنشست کے مشرکانہ فرسودہ نظریات سے متنفر ہونے لگے اور دن بدن اسلام کے قریب آتے چلے گئے۔